السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ وے آؤٹ ڈھونڈنے والے دانشور بھی ہیں، عام آدمی بھی ہے، ریسرچر بھی ہے، اور روزمرہ کے کام کرنے والا دیہڑی دار بھی اس میں شامل ہے. سوری کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور جو ایک اجتماعی ننگ اور اجتماعی افلاس ہے وہ اپنی جگہ پہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جو معاشی بدحالی ہے اس نے اس طرح کی چیزوں کی جو سینسٹائزیشن ہے وہ اور زیادہ شدید کر دی ہے. ہر جگہ سے کہیں نہ مطلب آوازیں بلند ہوتی ہیں، کچھ پوچھا جاتا ہے، بعض دفعہ وہ بالکل سنجیدہ سوال ہوتا ہے، اس میں دیانتداری سے ایک کویسٹ پائی جاتی ہے. لیکن چونکہ اب وہ وقت گزر چکا ہے، بعض صورتوں میں آج سے کوئی 20 سال پہلے، 10 سال پہلے اور ابھی 5 سال پہلے کہیں کہیں ایسے مقامات نظر آتے تھے کہ بندہ سوچ سکتا تھا کہ اچھا یہاں سے واپس مڑ جائیں. تو وہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے اس کو اب گزرے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے. عام طور پر کرائسس کی یا کرائسس مینجمنٹ کی میٹنگز میں اور دیگر مواقع پر دو ٹرمیں آپ سنتے ہیں، ایک ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن اور ایک لفظ سنتے ہیں آپ زیرو ٹالرنس. زیرو ٹالرنس جس چیز کے لیے دکھانے کی ضرورت تھی اس کے لیے 110% ٹالرنس اس وقت سوسائٹی میں پائی جاتی ہے. یہ واقعہ جو سوات والا تھا، بندہ پکڑ کے آگ لا دینی کسی بھی نام پر، میں نے بتایا نا کہ مذہب کے نام پر اگر ممکن ہوتی تو جن گستاخوں کو، جن منکرین کو، یعنی اب تو یہ کہتے ہیں نا جی فلاں قسم کی تشریح کا انکار کرتا ہے، یہ بدبخت اور جاہل ملوانے تو آپ کہتے ہیں نا کہ اب امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر کے کہ جی وہ جو اس پہ گفتگو بھی شروع کر دے. یہ دانشوریاں تو اب حماقت اور جہالت کے دنوں کی گھڑی ہوئی ہیں نا. جس وقت یہ گند اور یہ بکواس اور یہ نانسنس نہیں ہوتی تھی، ان دنوں میں جو اسٹیبلشڈ مطلب کہہ رہے ہیں کہ محمد کی غلامی کا مزہ ان کو چکھائیں گے، محمد کیا، محمد کا خدا بھی بھول جائیں گے، شکنجوں میں کسیں گے، کینچیوں سے کھال اتاریں گے، جہاں پانی نہیں ملتا وہاں لے جا کے ماریں گے. کن کو؟ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو. کلیجہ چبانے والیاں جو ہیں وہ اس پہ بیٹ لگاتی ہیں. ان دنوں میں بھی مذہب کی جو اس وقت خالص سامنے کی شکل تھی، آج صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود چلتا پھرتا نظر آ رہا تھا، صحابہ وہاں نظر آ رہے تھے، وہ صحابہ جن میں سے آگے خلفاء بننے تھے، وہ صحابہ جن میں سے عشرہ مبشرہ والے مقام پہ سرفراز ہونے والے تھے لوگ. اس وقت اس طرح آگ نہیں لگائی گئی بندوں کو، اس طرح کی لنچنگ نہیں ہوئی کبھی کسی کافر کی. یعنی دونوں چیزیں اس وقت اپنی پیورسٹ فارم میں تھیں. مسلمان اور اسلام بھی اپنی انتہائی خالص شکل میں موجود تھے، اور کفار بھی اپنی اعلیٰ ترین نسل میں موجود تھے. اس سے زیادہ آرگینک فارم آف کفار پھر کیا تصور میں آئے گی کہ سامنے کھڑے ہو کے بکواس کر رہے ہیں، سامنے کھڑے ہو کے گالیاں دے رہے ہیں. تو پھر کیا کیا؟ اس وقت یہ واقعہ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے جو اب یہ کر رہے ہیں، یہ آڑ لے لے کر اور نام لے لے کر یہ حرکتیں کر رہے ہیں. سوسائٹی کو جو جس گھٹن اور تعفن کا شکار کر دیا ہے انہوں نے، تو اس پہ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہمارے ایک وہاں اسلام آباد سے ریسرچر ہیں اسامہ حمید، وہ اپنے استاد کو، جو کہ ہمارے دوست بھی ہیں، طاہر مالک صاحب نمل یونیورسٹی میں اس کے سیاسیات کے، پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں،
اور پرانا علمی ادبی فکری اور دانشوری کا گھرانہ ہے. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کے بیٹے ہیں. تو پہلے تو جو ان کی درخواست تھی اس پہ یہ جیسے طریقہ ہے نا کہ کسی نے کوئی بات کی ہو تو پھر اوپر 2-4 لائنوں کا لکھ کے تو وہ اس کو لگا دیتے ہیں اپنی وال پہ. تو طاہر نعیم ملک صاحب نے لگایا ہوا تھا کہ اسامہ حمید ہمارے بیدار مغز شاگرد رہے، ان دنوں اسلام آباد کے ایک تھنک ٹینک میں ریسرچر ہیں، ان کا سوال اہم ہے اور جواب تفصیل طلب کرتا ہے. یہ کہہ کے طاہر صاحب تو فارغ ہو گئے نا کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. سوال ان کا جو ہے اہم ہے اور جواب چونکہ تفصیل طلب کرتا ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو آپ ظاہر ہے اس اہم سوال پر تفصیلی جواب آپ نے کوئی نہیں دینا. میرے اچھے دوست ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ملک صاحب آپ نے کوئی نہیں دینا. آپ اور آپ سے اوپر سیڑھی پہ چڑھتے جائیں نا تو انہوں نے بھی کوئی نہیں دینا. لیکن وہ ایک شریف طالب علم جو ہے اس نے سوال اٹھایا. سوال اس نے کیا اٹھایا؟ اب یہ اسامہ حمید کیا کہہ رہے ہیں جو کہ ایک ریسرچر ہیں اور ایک پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پے رول پہ ہیں، ان کے ملازم ہیں فارن آفس کا جو ہے. فرماتے ہیں سر 2 سال پہلے ہم نے سری لنکا میں بدترین استحصال کے خلاف عوامی بیداری دیکھی اور گزشتہ ہفتے کینیا کے عوام نے ملکی اور عالمی اشرافیہ کے مسلط کردہ استحصال کے خلاف فیصلہ کن احتجاج کیا. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستانی عوام اس معاملے میں سمن بکمن کیوں ہیں؟ حالانکہ یہاں بدترین حالات کی جو بدترینی ہے وہ سری لنکا اور کینیا سے زیادہ نہیں تو کم و بیش اتنی تو ہے ہی. سیاسی جماعتوں کی یہاں ریل پیل ہے، سوشل میڈیا پر ہر بندہ سیاسی مبصر ہے، ملک بھر کے تھڑوں چوکوں حجام کی دکانوں اور ڈھابوں پر ہر وقت سیاست ڈسکس ہو رہی ہے. ملکی میڈیا کے پاس سیاست پر بات کرنے کے علاوہ کوئی موضوع ہی نہیں ہے. پھر ایسا کیوں ہے اور ایسا کیا ہے جو عوامی شعور کو بیداری میں تبدیل ہونے سے روک رہا ہے؟ اس پر آپ کا ماہرانہ تجزیہ مل جائے تو ممنون ہوں گا. یہ مجھ سے نہیں انہوں نے تجزیہ مانگا، انہوں نے پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب سے مانگا ہے جو فتح محمد ملک صاحب کے صاحبزادے ہیں اور پاکستان سے کے معرض وجود آنے کے بعد سے لے کے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ پہلے ان کے گرامی قدر والد صاحب بھی سارا کچھ دیکھتے رہے اور ہائیڈلبرگ اور جرمنی کی یعنی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں آ کے پڑھاتے رہے. بعد میں طاہر نعیم ملک صاحب بھی، ان کا بھی کوئی انٹرنیشنل ایکسپوجر کم نہیں ہے اور اب ماشاءاللہ وہ سیاسیات کے پروفیسر ہیں. سارا گھرانہ ہی مطلب دوسرے بھائی بھی سینئر پوسٹوں پہ بیوروکریسی میں ہیں. وہاں پر طاہر صاحب کو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ اکثر و بیشتر جہاں موقع بنتا ہے تو وہ اپنا انٹیک دے کے آ جاتے ہیں جیو پہ یا دوسرے مین سٹریم میڈیم پہ. لیکن انو ہتھ کی میں پان جو سوال نوجوان نے اٹھا دیا ریسرچر نے، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں عقل کوئی نہیں. ایم فل تو اس نے کیا، پولیٹیکل سائنسز تو اس نے پڑھی، آئی آر تو اس نے دیکھا انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہ کیا ہے ان کے سبجیکٹ میٹر کیا ہوتے ہیں، اور تھنک ٹینک کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے. تو ساری طرح کے جو انپٹس ہیں وہ ملتے رہتے ہیں نا وہاں سے. تو اس کا دماغ شل کیوں ہو گیا؟ اسے آگے بند گلی کیوں نظر آنے لگی؟ کل میں نے آؤٹ آف وے جا کے تو اسامہ حمید صاحب سے خود بات کی. تو میں نے کہا جنہوں کہ میں نے آپ پر بات کرنی ہے تو لہٰذا بہتر ہے پہلے آپ سے بات کر لی جائے، کیونکہ عام طور پر یہ میڈیا میں ایک چلن عام ہے کہ جب انہوں نے احمدیوں پر تو بات کرنی ہوتی ہے
احمدیوں سے بات نہیں کرتے. یہ پر اور سے کی جو بے ایمانی ہے یہ وہاں بڑی پرانی ہے. تو میں کم از کم میں نے تو اس پر اور سے کو بھگتا ہوا ہے پچھلے 50 سال سے، کم از کم میں تو آگے یہ نہ کروں نا. تو جب میں نے ان سے بات کی تو کہتے ہیں واقعی بات یہی ہے کہ اس پہ مشکل ہے، بات کون کرے گا، کیسے کریں گے. گزارش یہ ہے کہ ایک جگہ پہ انہوں نے لکھا کہ سمن بکمن کیوں ہیں. تو مجھے آپ کا یہ ٹیکسٹ یا اس طرح کی یہ جو رائٹ اپ تھا چھوٹا سا مختصر، اس کو پڑھتے ہوئے خیال آیا کہ جہاں سے آپ نے سمن بکمن کی اصطلاح لی ہے، بلکہ سوسائٹی نے جہاں سے اٹھائی ہے، وہ وہی ہے نا، وہ جو قرآن شریف کی پہلی 17 آیات میں ہی سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. تو ذرا یہ دیکھیں کہ یہ کن فکروں کے کن لائنوں کے بعد یہ بات آتی ہے. تو وہ جو سوسائٹی کا نفاق ہے اور جو مفسدوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو صرف اصلاح کے مطلب مصلحین بن کے پھر رہے ہیں اور ہیں وہ مفسدین، اس اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو صرف نارملی میں نے کبھی کوٹ نہیں کیا، لیکن آپ کو میں قرآن شریف میں سے ہی وہ لائن 1 منٹ کے لیے میں دکھا دیتا ہوں کہ جہاں سمن بکمن آتا ہے وہ کون سی جگہ ہے، کہاں سے یہ بات اٹھائی ہے. یعنی پہلے ایک محاورے کے طور پر جو رائج ہوئی ہے تو اس کے پیچھے بات کیا چل رہی تھی، کن کا ذکر ہو رہا تھا. تو آپ وہاں سے چیک کر لیجئے گا، آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا نا کہ یہ کہتے ہیں قرآن شریف اور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ بقرہ جہاں شروع ہوتی ہے نا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اسی میں سے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. دیکھ لیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے انسانوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما کے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بالکل وہ مومن نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو اور کن کو جو ایمان لے آئے ہیں. اس وقت اس آیت کے مصداق آپ اور ہم دونوں ہیں، ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا. یخادعون اللہ، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے. اس زمانے میں بہرحال یہ جرم ہم سے ہی سرزد ہوا ہے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. یہ عذاب علیم کی روٹ کاز اللہ تعالیٰ بما کانوا یکذبون کو قرار دے رہا ہے. اور جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، آکھا جائے کہ انج نہ کرو، فساد نہ کرو زمین، قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں. الا انہم هم المفسدون، خبردار ہے یہ مفسد، ولکن لا یشعرون، شعور کوئی نہیں رکھتے. اور اس کو ہی آگے چل کے ظاہر ہے اس کو ساری تفصیل کو آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں سے اپنے ترجموں کے ساتھ پڑھ لیجئے، لیکن یہ ساری حالت بیان کر کے اور جہاں پہ جا کے ان کے اندھیرا اس نے اس کو گھیر ہی لیا ہے ان کو بالکل. اس آیت میں فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال اس شخص جیسی ہے کہ انہیں آگ جلا لی. فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، جب ماحول اپنے خیال میں روشن کر بیٹھا تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا گیا ان کو اندھیروں میں کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. یہاں پھر اللہ نے فرمایا کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے. تو یہ جو اس وقت آج کل خاص طور پر جو موضوع چل رہا ہے آپ کے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی، وہ وہی ہے کہ آپ نے سمن بکمن کا تو ذکر کر دیا نا خود اپنے میسج میں. آیا کہاں سے یہ سمن بکمن؟ یہ یہاں سے آیا تھا. تو جس کلائمیکس پہ، جن حالات کی تفصیل پہ جا کے
جن اندھیروں کے مسلط ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ اس کو فرمایا تھا کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. تو آپ ان پچھلی ساری چیزوں پہ بات نہیں کر پا رہے. آپ اس سارے سیناریو کو بیک ڈراپ کے طور پر لینے کو تیار نہیں ہیں، اور آپ کے اساتذہ بھی اس بات کو پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں اس کی ایک مثال دوں گا آپ کو. رؤف کلاسرا کا میں نے کل کے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ موجود ہیں، وہ بات کرتے ہیں، وہ رائٹر ہیں، وہ کالمسٹ ہیں، وہ اینالسٹس ہیں، سب کچھ مان لیا نا، وہ اس پہ ہمیں نہیں ہے کوئی بحث. بات یہ ہے کہ وہ جو ایک پروفیشنل انٹیگریٹی ہے اس کی طرف آنا ہوگا. جب ابھی رؤف کلاسرا بننے کے پروسیس میں تھے، یہ بات ہے آج سے کوئی 15-16 سال 18 سال پہلے کی، تو ان کے ہی علاقے کے آج کل بھی لکھتے ہیں ریاض مسن، بہت اچھا آرٹیکل لکھتے ہیں. مجھے بلکہ آج کل ان کے کالموں میں اردو پڑھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ عام چھوٹے چھوٹے تھکے ہوئے سائیڈ لائن جو اخبار ہوتے ہیں ان میں سے کسی نہ کہ میں تھوڑا تھوڑا انپٹ دیتے آئے، اب وہ مین سٹریم میں لکھنا شروع ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے اب فیوچر میں جا کے وہ بھی بن جائیں گے کچھ. تو جب رؤف کلاسرا اپنے میکنگ کے پروسیس میں تھے تو وہ مارگلا روڈ میں کوئی تھی نیوز ایجنسی، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ انپٹ دیتے تھے، کام کرتے تھے. لیکن ابھی اس طرح کے وہ جو ہوتے ہیں نا ملٹی ملین والے پیکیج، وہ ابھی وقت نہیں آیا تھا. تو یہ F7 میں جو سول جنکشن ہے وہاں بیٹھا کرتے تھے، وہ اس وقت گڑھ ہوتا تھا. مطلب قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک میاں بیوی تھے، انہوں نے وہ بنایا ہوا تھا ریسٹورنٹ، تو وہاں پر باقی آ کے اکٹھے ہو جاتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی ساروں کی. ہم بھی کبھی کبھی جاتے تھے. تو ایک دن ریاض مسن مجھے کہتا ہے کہ آؤ آج چلیے میں رؤف کلاسرا نال ملیے چل کے. ابھرتا ہوا ہے رؤف کلاسرا، ابھی سیزنڈ نہیں. تو جب ہم وہ 8 نمبر گلی میں مڑے، اسی میں اتفاق یہ ہے کہ ادھر سول جنکشن ہے، تو سامنے ہماری احمدیہ مسجد ہے، احمدیہ بیت الذکر. تو گلی میں مڑے تو اس نے کوئی اچانک یاد آ گیا ہوگا اس کو کہ آگے مسجد نظر آ رہی ہے، ادھر میں ساتھ چل رہا ہوں. تو بڑا رازدارانہ انداز میں، اچھا ہوں اتنے نا کلاسرا کول ونج کے تے اتنے اپنے احمدی حوالے نال کوئی گل نہ کرے آئے. میں دیکھا، میں کہا بھئی ہم اس کو کیا ہم ملنے جا رہے ہیں؟ نہیں میرا مطلب کدی ہوں نا ذکر ہوئے تو وقت تسی احمدی اپنی شناخت سوال. میں کہ ان کم کر ان تو ہی ملیا، میں نہیں جانتا یہ دیکھو ہویا کی. نہیں آؤ ویسے کوئی بڑا اچھا. میں کہ میں مننا بڑا اچھا آدمی. مسئلہ ہے کہ آپ جو مجھے پہلی دفعہ لے جا رہے ہیں یا ملنے جا رہے ہیں، آپ ذاتی طور پر مجھ سے بہتر جانتے ہیں نا کہ اس حوالے سے یا اس میں ظرف نہیں ہے یا اس میں اون کرنے کی جرت نہیں ہے احمدی کو. تو جس شخص میں یہ دونوں خوبیاں پائی جاتی ہوں یا دونوں میں ایک بھی پائی جاتی ہو، میں ذاتی حیثیت میں اس کو ملنا ہی پسند نہیں کرتا، کیونکہ میں احمدیت کو کوئی اپنے لیے باعث ننگ نہیں سمجھتا. میں اپنے احمدی ہونے پہ کوئی شرماتا اور لکتا نہیں پھرتا، چھپتا نہیں پھرتا سوسائٹی سے. I am what I am. حالات کا تقاضا ہے کہ تھوڑا لو پروفائل یا حالات ویسے ہیں، ورنہ آپ چھپیں ہم سے، ہم کیوں آپ سے چھپیں؟ جھوٹ آپ نے بولا ہوا ہے، اجتماعی گند آپ نے کیا ہوا ہے، اس اجتماعی طور پر منافقت کا اعلیٰ ترین مظاہرہ آپ نے کیا ہے. اپنی منافقت اور جھوٹ اور مکر کو آپ نے آئینی شکل آپ نے دی ہے. چھپیں تو آپ چھپیں، میں کیوں چھپوں؟ نہیں آؤ میں کہ خدا دا نہ ہی ہون میں نہ آکھی، میری طبیعت نہیں مندی. اس کے بعد آج کا دن آ گیا ہے. مجھے آج تک اپنے فیصلے پر شرمندگی اس لیے نہیں ہوئی کہ میں نے ایک دفعہ بھی اتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں، میں نے رؤف کلاسرا کے منہ سے کچھ پھوٹتے ہوئے نہیں سنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا سٹیٹس بچا رہا ہے. کون سا سٹیٹس؟ جو اس نے مر پٹ کے حاصل کیا ہے. آپ کے دانشوروں کی صرف اتنی سی اوقات ہے.
اسامہ حمید اب طاہر ملک صاحب سے پوچھے گا، وہ شرافت سے پوچھے، وہ دیانتداری سے کچھ جاننا چاہ رہا ہے، تو وہ ان مسائل کے حل اور ان کی جڑوں کی طرف کسی مین سٹریم میڈیم پہ بیٹھ کے کیوں اشارہ کریں گے، کیوں بات کریں گے؟ نہیں ہو سکتی اب ان سے بات، کیونکہ جب بات کریں گے وہ آدھی گالیاں ہمیں دے کے تو بات کر سکتے ہیں، سیدھی اس بندے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے والد صاحب مرحوم جو ہیں، وہ کبھی کبھی انہیں غصہ آنا تو ہم دونوں تینوں بھائیوں نے بیٹھا ہونا، تسی بڑے فلانے فلانے، میں ایک دن روک لیا، میں کہا اپنا احمد خان ان کا نام مرحوم، میں احمد خان اس سانجی گال کیوں کٹ دیو؟ تھوان پتہ نہیں اج دے واقعے دے وچ کیڑا جرمدار ہے تواڈے ترواں پتراں چوں؟ او دا نام لے کے او دی بےزتی کرو ٹکا کے، ڈردے ہو دے کولوں؟ تسی میں کہ سانجی جی گال کٹ چھڑ دیو، جہاں قصور ہے انہوں بھی نہ پتہ لگے، نہ لو برے دا انہوں لتر مارو، او دی بےزتی کرو ٹکا کے جنی مرضی، میری ہے تو میری کرو جی، دوجیاں دوہاں دی ہے تو انہاں دی کرو۔ اس وقت دانشور بڑی چھلانگ مارے تو وہ سانجی سی گال کٹنے جو گئی ہے بس۔ اے جی احمدیاں دی بھی ذرا کی احمدیاں دی ذرا کیڑی کھوتی نو ہاتھ لایا آج تک بھئی؟ ہر کام تے اساں تہاڈا سیدھا کیتا ہے، ہر موقع تے اساں تہاڈا قومی سطح تے ساتھ دیتا ہے، ہر ویلے تہاڈے پردہ کجیا، ہن گند کیتا ہی ساڈے سر تے جا کے تساں، بنیاد رکھی اتھوں گئی ہے، ریاست نو نہیں سی حق، جدن تساں ریاست نو اے حق دیتا سی وہ غیر آئینی حق سی جڑا پوٹو نے استعمال کیتا سی، وہ غیر آئینی حق تھا جو اسمبلی نے استعمال کیا تھا، وہ غیر آئینی بکواس تھی جو صدر پاکستان ضیاء الحق نے آرڈیننس کے نام پر آپ ساروں کے سر پر مسلط کی۔ اب وہ سارا کچھ آپ کر بیٹھے ہیں، اور جن کے خوف سے اور جن کی خاطر آپ نے کیا ہے وہ اب آپ کو پیچھے نہیں ہٹنے دے رہے، اور اب آپ فلسفیاں گھڑتے ہیں، فلسفیاں گھڑتے ہیں کہ کسی طرح یہ گند اسی طرح رہے، یہ آئین اسی طرح رہیں، یہ ساری شکیں اسی طرح رہیں، یہ توہین کے قوانین ویسے کے ویسے ہی رہیں، ان کو کالا قانون کوئی نہ کہے، اگر کوئی کہے تو وہ گورنر پنجاب بھی ہو تو وہ مارا جائے، اور جب مارا جائے تو آصف زرداری اس کا جنازے پہ نہ جائے۔ یہ آپ کے حالات ہیں۔ اس میں اسامہ آپ نوجوان ہیں، اس میں آپ کے طاہر ملک آپ کو کیا بتائیں گے؟ کیونکہ طاہر ملک جن کی مجلس میں آج کل بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ ایک پینل میں بیٹھتے ہیں رؤف کلاسرا ٹائپ سطح کے، وہ نہیں بات کر سکتے، سہیل وڑائچ نہیں بات کر سکتا، مجیب الرحمان نے کیتی تہاڈے سامنے آ گئی، فیصل سبزواری نے سینٹ میں کھڑے ہو کے بڑی بات کی، یہ میرے جس لہجے میں بات کر رہا ہوں نا اسی لہجے میں اس نے سینٹ میں باتیں کی، دوسرے دن ایسے لوٹے نال ٹھنڈا پانی پایا، بہ گئی نے ہر شے اتھے۔ یہ حالات نے پائی تواڈے، ان میں اب آپ اس طرح کے باقاعدہ فیصلہ کن طریقے سے کہ سلو ڈیتھ سے سال بسال، ضلع بضلع، صوبہ بصوبہ، خطہ بخطہ پورے پاکستان نے اب ہلاک ہونا ہے اور ٹکڑے ہونا ہے، یا انسان کے پتروں کی طرح ان کو اب نتھ مارنی ہے۔ جب وہ کریں گے اس میں ظاہر ہے آندھی چلے گی، کچھ درخت گریں گے، کچھ تمائی پھرے گی، کچھ توڑ پانتے ہوئے گی ادھے چ، مگر اس کے بعد آپ کو رستہ نظر آ جائے گا کہ ہم نے جانا کدھر ہے۔ ابھی یہ آپ کو رستے کی طرف، آپ سمت کا نام تو لیں، ترقی کی سمت تو بہت بعد کی ہے، جب یہ سارا کچھ لیول کر کے لیا جاتا ہے نا سوسائٹی میں سے، پھر ایک طرف چلتی ہے قوم، پھر ایک طرف ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں فنڈ، پھر پریارٹیز سیٹ ہوتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ ٹارگیٹس ہیں، ہم نے یہ اچیو کرنے ہیں بحیثیت قوم، پھر کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں شعبے میں ہم نے اپنے صاحب علم پروڈیوس کرنے ہیں اور ہم نے ہوم گرون دانش کے سر پر اپنی قوم کو آگے لے کے جانا۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں دور دراز تک؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ افریت، یہ گند، یہ بکواس، یہ دانشور اور یہ جھوٹے ملا، اس سارے سے نکلیں گے تو اگلی منزل کی بات ہے۔ شعر سن لیجیے ایک، پھر ختم کرتے ہیں۔ اقرار کی منزل تو بہت بعد کی شے ہے،
لوگوں میں ابھی جرت انکار کہاں ہے؟ آپ پہلے اس ملائیت کا تو انکار کر کے دکھائیں، پھر اس پازیٹیو اقرار کی طرف بڑھ سکتے ہیں آپ کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ابھی وڑ وڑ رسیا تے کوٹ کوٹ سوٹیا، ابھی اس موڈ میں ہے آپ قومی اور سیاسی اور آئینی طور پر۔ اس میں کون سے سوال؟ ہاں، جن کینیا اور سری لنکا کی آپ نے بات کی ہے نا، ان میں سیاسی بحران تھا، وہ خدا تعالیٰ کے غضب کا نشانہ نہیں تھے، اس لیے وہ قوم اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے ان کو اپنے فیصلے کر لینے کی توفیق مل گئی۔ آپ غضب کی مار کے نیچے ہیں، اس لیے آپ کے سمن بکمن سے پہلے جتنے انڈیکیٹرز ہیں نا، وہ اس میں سورۃ بقرہ کی ان ابتدائی آیات میں، وہ سارے انڈیکیٹرز آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے آپ سری لنکا اور آپ کینیا کے لوگوں جیسا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے آپ کی بنیادی وجہ۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔